जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज दो बड़े काम हुए हैं जिनका आपको आपको अंदाज़ा होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसके फ्यूचर की क्या नई इसकी शेप बनने वाले, स्पेशली ये इलेक्शन से पहले। आप जो सारे पूछते हैं ना, जो आते जाते हमारा एक तरीका होता है कि न की खबर है, की बनेगा, की होने वाला है। तो ये की होने वाला है कि आगे से है कि मैं होर दसो। तो होर दसो में ये दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ये आने वाले दिनों की एक हल्की सी झलक आपको नज़र आ सकती है। एक तो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, साबिक सदर जो हैं, उन्होंने ये कहा है, जो रिपोर्ट हुआ है कि मैंने बनवाया था शहबाज शरीफ साहब को, उनको वज़ीर आज़म बनाया था, लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ये उनका बयान था। साथ में एक मेरे पास एक और ख़बर है मज़े की कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को उन्होंने मना भी कर दिया कि अभी आप बयानबाजी ना जारी करें, एग्रेसिव स्टाइल ना लें। ज़रा उनको मना किया गया कुछ लोगों को कि आप उन पे टीवी चैनल्स पे ना जाएं और शोज़ में, क्योंकि आपकी लाइन जो है शायद पार्टी लाइन से हट कर है। और जरदारी साहब आजकल ये टीवी मॉनिटर भी कर रहे हैं, अपने जो लोग उनके वो जा रहे हैं, नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर चैनल्स पर, उनको भी मना किया गया कि ज़रा हाथ से ज़रा हौला रखें। और वजह ये बताई गई जी कि आई एम इन टच विद सर्टेन पीपल, तो ज़रा उनसे बातचीत हो रही है, तो अभी आप जो है ना थोड़ा सा इतना ज़रा मतलब है कि पाँचवें गियर में ना जाएं, दूसरे तीसरे में चलते रहें, अभी न्यूट्रल रहें, दूसरे लफ्ज़ों में मुझे बातचीत करने दें। क्योंकि कुछ अर्सा पहले उन्होंने लॉन्च किया था इनको, अपने ही लोगों को, कि ज़रा किल्ली दबा दें, हमारे यहाँ कहते हैं ना किल्ली दबा दें, ज़रा रेस पे पाँव जो है ना ज़रा तेज़ कर दें। और इस्टेब्लिशमेंट का जो उनकी और नवाज़ लीग की आपस में जो इस वक्त दोस्ती मोहब्बत प्यार चल रहा है, उसको टारगेट करना शुरू करें। सो उनको टारगेट कराया तो फिर साहब ज़ाहिर है एक बारगेनिंग चिप के तौर पर उनसे रब्ते होना शुरू हुए। तो अब उन्होंने मना किया है अपने ये लोगों को कि आपने सख्त बातें टीवी पर नहीं करनी, और स्पेशली साहब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट उससे अफेंड ना हो, क्योंकि मेरी बातचीत चल रही है। सो जरदारी साहब वही वाली बात कि उधर से उन्होंने हीट बढ़ाई, वो गुड का बैड का, कि ये देखें मेरे पार्टी के लोग हैं जी, मैं क्या कहूँ, आप कुछ मुझे देंगे तो मैं पार्टी के लोगों को ठंडा करूँगा। वहाँ से उन्हें कहा गया जी आपको भी कोई हिस्सा देंगे, डोंट वरी, आपका भी ख्याल रखा जाएगा। तो थोड़ा सा उन्होंने उनकी लगामें जो है ना, जैसे घोड़े की खींच ली जाती है, तो ऐसे ही लगामें ज़रा उन्होंने खींच लिए कि थोड़ा सा वो सब्र करें। उनको भी कहा गया होगा कि भाई लोगों के जनाब कि अगर हमारी मर्ज़ी का काम ना हुआ तो फिर हम दोबारा अनलीश कर देंगे। अगरचे जरदारी साहब को अब तक समझ आ जानी चाहिए थी कि खान साहब भी यही काम कर रहे थे कि वो भी अपने बंदे अनलीश कर देते थे, वो भी डेडलाइन देते थे, वो भी थ्रेट करते थे, वो भी बुली करते थे। नतीजे हमारे सामने। और खान साहब से ज़्यादा वल्नरेबल तो आसिफ अली जरदारी साहब और इनकी पार्टी हैं, और इन पे भी अच्छे खासे केस है, मुकदमे, ज़मानतें, बहुत बड़ा मतलब इन्होंने बड़े लंबे चौके छक्के मारे हुए हैं। आपको तो फेक करेंसी अकाउंट, फलूदे वाला, रक्शे वाला, वो फलां वाला जो अकाउंट है, देखो इनके फेक करेंसी अकाउंट में 40 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजेक्शन आई थी, FIA ने केस अनर्थ किया था। तो वो भी अभी वो पड़े हुए चीज़ें हैं। सो वो ज़्यादा उनको मैनेज करना आसान है। एक तो ये साइड है। इस पे भी आते हैं कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये बात क्यों की है कि जनाब कि शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर नहीं किया, मैंने बनवाया था शहबाज शरीफ साहब को। सवाल यह कि शहबाज शरीफ साहब ने आपको कहा था मुझे बनवाएं, या आपको उस वक्त प्रोजेक्ट दिया गया था टू गेट इमरान, कि इमरान खान को डिसलॉज करना है, और जरदारी साहब को हर दफ़ा हायर किया जाता है कि जनाब आप आएँ, प्रोजेक्ट लें, 3 महीने की डेडलाइन है, इसको एग्जीक्यूट करें, और जवाबी जो भी कंट्रैक्ट की वो टर्म्स एंड कंडीशन होगी हम मीट करेंगे, और इनको भी उसमें हिस्सा बकदर जुस्सा मिल जाता है। सो जब भी एस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत होती है सीरियस काम करने की, वो नवाज शरीफ के खिलाफ करना हो या उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ करना हो, तो दोनों तीनों दफ़ा आसिफ अली जरदारी के साथ ही मिलकर ये काम किया गया। ये अगर कहेंगे तो डिटेल भी बता देंगे आपको। लेकिन आपकी दफ़ा ये है कि जरदारी साहब का काम उन्होंने उनसे करा लिया, 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, चौथे के लिए वो नवाज लीग के साथ अकेले व्हीलिंग डीलिंग हो रही, जिससे जरदारी साहब नाखुश हैं। अब नाखुश होने का क्या होगा, मैं इस पर भी आता हूँ। नाखुश होकर क्या करेंगे जरदारी साहब? क्या जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के जहनों में है कि वो जो इस पीपल्स पार्टी कह रही है कि इमरान खान साहब या PTA के बगैर इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उनको भी मैदान में आने दिया जाए, उनको लड़ने दिया जाए। मज़े की बात है 2007 में या 8 में, मुझे याद है 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आए थे, इसी तरह की गुफ्तगू वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते जो लंदन में थे उस वक्त। बीबी पहले है, अगर बीबी है तो आ गए थे, नवाज शरीफ साहब पहले है, उनको वापस भेज दिया गया था 10 सितंबर 2007 को। तो बीबी ने उस वक्त भी ये डिमांड की थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वजह क्या थी? वो अपनी बारगेन बना रही थी, वो ज़्यादा उन पर प्रेशर डाल रहे थे जनाब मुशर्रफ पे, जो बाद में हुआ भी सही। अब वही बात वो जरदारी साहब और उनकी पार्टी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और इनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, नहीं तो इनको क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। वजह क्या है? हुब्बे, वो कहते हैं हुब्बे अली से ज़्यादा वो बुग्स वाली बात है कि बुग्स इसमें ज़्यादा है कि आप उनकी मोहब्बत में नहीं कह रहे, आप किसी और उसमें चक्कर में कह रहे हैं कि आप ये मैसेज भेज रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब हम खान साहब के साथ हाथ भी मिला सकते हैं, और कल को अगर नवाज लीग के साथ हमारा अलाइंस हो सकता है,
پاور شیئرنگ کی جا سکتی ہے. ہم نے تو ایک دوسرے کے بہت کو مجھے گھسیٹنا تھا شہباز شریف صاحب نے, میری منی لانڈرنگ کا $60 ملین جنیوا سے انہوں نے منگوانا تھا. اگر ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں, بلاول ان کا وزیر خارجہ ہو سکتا ہے, میرا درجن بھر میری پارٹی کے لوگ شہباز شریف کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں, نواز شریف صاحب کو ہم گلے لگا سکتے ہیں, تو عمران خان کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا بڑا کوئی ذاتی دشمنی نہیں رہی جتنی ہماری نواز شریف صاحب کے ساتھ رہی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں, جو ہم نے ایک دوسرے کی بلکہ 85 کے بعد آن ورڈ یا 88 کہہ لیں, 88 سے لے کر اب تک 2000 ابھی آپ کا الائنس چلا جائے, اس سے پہلے 2007-8 تک تو آپ کی دشمنی چلتی رہی ہے. بلکہ 2000 جب یہ آئے تھے, نواز شریف صاحب آئے تھے, انہوں نے کیسز انہوں نے کیے تھے زرداری صاحب پہ, جنیوا منی لانڈرنگ, بے نظیر بھٹو صاحب پہ منی لانڈرنگ, ریڈ وارنٹ جاری اور بہت سارا کچھ ہو رہا تھا. سو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سو سوال یہ ہے کہ کیا دیر از اے پاسبلٹی کہ زرداری صاحب کو اگر وہاں سے ڈیل نہیں ملتی, اسٹیبلشمنٹ ان کو آن بورڈ نہیں رکھتی اور ان کی بات نہیں مانتی کہ جناب کہ بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب اپنی باری لے چکے ہیں, وہ 16-18 مہینے انہوں نے وزیر اعظم بن کر لے کہ اب ہمیں موقع دیا جائے, جو اسٹیبلشمنٹ ان کو موقع نہیں دے رہی اور وہ نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں. سو کیا وہاں سے جواب لینے کے بعد آصف علی زرداری صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے, جن ورکر اپنے پارٹی کا لیڈرشپ کو کہا گیا کہ ابھی آپ چپ رہیں, ٹی وی شوز پہ نہ جائیں, ان کو دوبارہ انلیش کیا جائے گا. اگر وہ انلیش کیا جائے تو زرداری صاحب اور بلاول یا شہری رحمان صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ آ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہی ہے, پہلے سے نواز شریف صاحب کو طے کر لیا گیا ہے کہ جناب انہی کو ہم نے وزیر اعظم بنایا نہ ہے, اور پھر اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے, تو ہم نہیں مانتے ان کو. سو جہاں پہ عمران خان صاحب کی پارٹی وہ رجسٹ کرے گی, ایجیٹیٹ کرے گی الیکشن کے قریب آتے ہی, تو ان کا اب جو جھنڈا ہے اس کا, عمران خان صاحب وہ جیل میں بیٹھے ہیں, ان کی پارٹی تتر بتر ہے, ان کا کاز جو ہے وہ اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پروموٹ کریں گے, پروپاگیٹ کریں گے, ان کے کندھوں پہ آ جائے گا. محبت میں نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو بتانے کے لیے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اگر میرے بیٹے کو آپ نے وزیر اعظم نہیں بنایا تو پھر ٹھیک ہے, پھر وہ عمران خان صاحب آپ کے دشمن ہے, پھر آپ ہی ہمارے دشمن کا دشمن دوست ہوتے, اور سیاست میں کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتے. ہمارا کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ کہ ہم نے کون سی ایک دوسرے کی بھینسیں چرائی ہیں, یا ہمارا کوئی وہ کہتے ہیں بننا سانجھا ہے, کوئی ہماری کوئی کھیت ملتے ہیں ایک دوسرے سے اور ہماری گندم ہم نے زیادہ کم کاٹ لی, ہم ان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ ہی بیٹھے, ان کے ساتھ ہی بیٹھ لیں گے. سو وہ ٹرک لینا چاہتے ہیں. اب یہ اس چیز کی عمران خان صاحب کی ضرورت ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے آواز کو نہیں اٹھا رہا. میڈیا سے اتنے بڑی لڑائیاں انہوں نے کی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ عدالتوں سے کی, ہر ایک سے وہ لڑتے ہیں اور اس بات میں فخر بھی فیل کرتے ہیں, میں کلے ہی کافی ہوں. اب وہ کلے ہوئے بیٹھے ہیں, جس کا شوق تھا خان صاحب کو کوئی ان کی بات نہیں کرتا. مولانا صاحب سے ملنے کے لیے بندے بھیج دیے, انہوں نے دوسرے دن کوئٹہ میں جا کے جو انہوں نے جلسے میں تقریریں کی وہ ہیں, ساتھ انہوں نے ان کی اس میں امامت میں پڑھتے ہوئے ان کی ویڈیو ریلیز کر دی کہ مولانا صاحب کھڑے ہیں جن کو چور ڈاکو آپ کہتے تھے, ڈیزل کہتے تھے, پرمٹ کہتے تھے, ان کے پیچھے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی نماز پڑھ رہی ہے کیونکہ سیاسی مجبوری پڑ گئی آپ کی. وہاں سے بھی اب خراب ہونے کے بعد اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. پہلے یہ تھا کور کمیٹی کا فیصلہ جس کو خان صاحب نے انڈورس کیا تھا کہ آپ جائیں اور ان سے یہ زرداری صاحب کی پارٹی سے ملیں, نواز شریف صاحب کی پارٹی سے ملیں, 16 صفائی ہو رہی تھی. اب انہیں فکر پڑ گئی کہ پہلے مولانا صاحب کے در پہ گئے ہیں, وہاں سے ہمیں اچھا خاصی امبیرسمنٹ ہوئی. اب اگر ہم نواز شریف اور زرداری کے پاس جاتے ہیں تو نریٹو خراب ہوتے ہیں, نہیں جاتے تو ہم تو آئسولیشن میں بیٹھے ہیں, ہماری تو کوئی بات ہی نہیں کرے گا. سو خان صاحب از ان میڈل آف بگ ٹربل. انہیں بھی یہی راستہ نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے زرداری صاحب کے ساتھ کوئی لائنز آف کمیونیکیشن. اب استعمال کی بات ہے, عمران خان صاحب استعمال کرنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی وائس کو کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میری بات کریں, میری پارٹی کو الیکشن لڑنے دیں, ہمیں سپیس ملنی چاہیے. ان کی کوشش ہوگی زرداری صاحب کی ان ریٹرن کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کی پارٹی کے ساتھ ہم بیانات دیں کہ ہم بلاول بھٹو کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں کہ جی پھر ہمیں آپ سپیس. سو اٹس اے ویری عجیب ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی پالیٹکس آپ کو نظر آئے گی, جس میں کوئی غیرت, کوئی سیلف رسپیکٹ, کوئی عزت, کوئی تھوڑی سی آپ کہیں گے پھر کہیں گے جی سیاست میں عزت غیرت کا کیا نام ہے. ویسے تو بڑے ہمیں غیرت مند ہیں سارے, وہ تو کہتے ہیں غیرت بغیرتی سے کم تو ہم بات ہی نہیں کرتے تھے. تو پھر اب اس معاملے میں غیرت کیوں نہیں دکھاتے کہ ہم نہیں بات کریں گے اپنے جو ہمارے پولیٹیکل دشمن ہیں جن کو ہم چور ڈاکو سمجھتے ہیں, ضرورت پڑ گئی تو چور ڈاکو سے بھی بات ہو جائے گی. ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں. خان صاحب جو ان کے بارے میں کہتے ہیں زرداری صاحب اور ان کی فیملی اور ان کی کرپشن کیا کچھ نہیں, زرداری صاحب کی عزت غیرت نہیں جاگتی. ویسے کوئی بات کر کے دکھائیں بادشاہ, وہ کہیں کہ میں اتنا بڑا نواب, اتنا بڑا سردار, وہ کسی کی بات وہ کہتے ہیں مکھی نہ بیٹھنے دیں. لیکن یہاں پہ ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ خان صاحب نے جو ان کو لتاڑا ہے اور ان کی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ایکسپوز کیا ہے اور ان کو ایک ایک تقریروں میں رگڑا ہے, ناک رگڑوائی ہے ان کی, اس وقت وہ زرداری صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ بھی خان صاحب کے لیے. کیوں
وہ مفادات. سو مفادات آپ کے میٹ کر رہے ہیں، پھر غیرت، یہ بریگیڈ، یہ غیرت میرت نا مر جاتی ہوتی ہے. پاور پھر آپ پہ ڈومیننٹ ہو جاتے کہ ہم نے پاور لینی. ایک طرف تو یہ ہے. ساتھ میں کیا ہے، جو خان صاحب نے جیل سے ایک ٹویٹ کروایا ہے، جو ان کے وکیل مل کر آتے ہیں یا فیملی مل کر آتی ہے، ان کا ہینڈل کوئی بہر یوز کر رہا ہے ٹویٹر کا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب انہوں نے وکیلوں سے اپیل کی ہے، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ، کہ آپ نا وہ کریں، تحریک شروع کریں کہ پاکستان میں رول آف لا، قانون، جوڈیشری، باقی ان پلرز آف اسٹیٹ کو کہا گیا ہے کہ اس وقت جو لا لیسنس نظر آ رہی ہے اور جس وقت ہیومن رائٹس ہیں، آپ کے رائٹس اس وقت وہ ہو چکے ہیں، تو آپ اس کے لیے جوڈیشری اور وکلا کو تحریک چلانی چاہیے، اور جوڈیشری کو اسٹیٹ فاسٹ ہونا چاہیے، فارم ہونا چاہیے، فیصلے لیں، اور وکلا تحریک چلیں. وہ تحریک جو چل رہی تھی نا 2007 والی، جب افتخار چودھری صاحب والی جنرل مشرف کے اگینسٹ، وہ سب کو نا وہ کرتی ہانٹ کرتے کہ اسی طرح کی تحریک وکیل چلا سکتے ہیں، کوٹ کھانے کے لیے، مار کھانے کے لیے، اور یہ سڑکوں پہ بیچارے اپنے آپ کو زخمی کروانے کے لیے سب کو نا وکیل نظر آتے ہیں. نواز شریف صاحب اپنے بچوں کے ساتھ لندن بیٹھے تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ دبئی بیٹھی تھی، لیکن وہ وکیلوں کو بڑی سپورٹ دے رہے تھے. ریزن کہ سب کو پتہ تھا وکیلوں نے تو نہیں بننا یہاں پہ کوئی وزیر اعظم، صدر یا وزیر نہیں بننا. جو دو چار بڑے تھے، اعتزاز احسن صاحب تھے، لطیف کھوسہ صاحب تھے، ان کو تو مل گئی تھی. ان کا پتہ تھا جو لیڈر بنے ہوئے تھے کہ ایک کو انہوں نے وہ سینیٹر بنا دیا تھا اعتزاز احسن صاحب کو، زرداری صاحب نے، اور کھوسہ صاحب کو گورنر بنا دیا تھا. ان کی سمجھ آتی تھی، وہ لیڈ کر رہے تھے، ان کو یوز کر رہے تھے. تو سیم ایسے نواز شریف صاحب کو بھی تھی کہ جناب کے وکیل ہیں کہ مارے کھائیں گے اور ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، رستہ ہمارا صاف ہوگا. اس میں جو دو بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں جو آگے ہوتے ہیں فرنٹ پہ لیڈر، کوئی اٹارنی جنرل بن جاتا ہے، کوئی لا منسٹر بن جاتا ہے، اور وہ مل کے پھر بار ایسوسیشن کو کروڑوں پہ بانٹتے بھی ہیں کہ یہ لیں جی آپ کا حصہ بقدر جسا آپ بھی لیں. پھر لا منسٹری میں بہت سارے اب لا آفیسر آپ بھرتی کر لیتے ہیں، پھر اٹارنی جنرل آفس میں بنا لیا جاتا ہے. لمبی ایک مطلب ایک چین ہے جس میں سب لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. خان صاحب نے بھی کروڑوں روپے دیے تھے یہ ان کے وکلا کو اور ان کی ایسوسیشنز کو. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے بھی آپ پہ پیسے خرچ کیے تھے، ہم نے بھی آپ کو ایسوسیشنز کو پیسے فنڈ دیے تھے، اب آپ نکلیں. جیسے زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا تھا 2007-8 کی اس کی وکلا کی اس میں کمپین میں. ماریں کھائیں، ماریں کھانے کے بعد ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ایڈجسٹ بھی بنے، کوئی اٹارنی لگ گیا، کوئی گورنر پنجاب لگ گیا، کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی ایڈوائزر لگ گیا، آگے لا آفیسر لگ گئے، کوئی جج بھی لگ گئے، درمیان میں سے انہوں نے ان کو بھی لگوا دیا جو کمپین میں تھے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اکاموڈیٹ کیا. اب خان صاحب نے بھی پیسے دیے تھے تو کہتے نکلیں آئیں اور یہ لانگ مارچز کریں، تحریک چلیں، کوٹ کھائیں. پیسے لینے تو کوٹ کھائیں. مطلب بیچارے ہمارے وکیل اسی کام کے لیے رہ گئے. 2006-7 میں کوٹ کھا رہے تھے. پھر کیا ہوا، نواز شریف اور زرداری نے کیا کیا، ان بیچارے وکیلوں نے، عدالتوں نے، ججز نے بڑے سٹینڈ لیے، وہ ڈسمس ہوئے نوکری سے، سب کچھ ہوا. تو کیا ہوا پھر، تو خان صاحب آپ وہی کہہ رہے ہیں. آپ جو خان صاحب کی جو امید ہے وہ دو لوگوں سے، آصف علی زرداری صاحب سے اور وکیلوں سے. زرداری صاحب تو آپ کو پتہ بیچ دیتے، سب سے بیچ دو، وہ خان صاحب کو بیچ دیں گے. خان صاحب کی کوشش ہوگی وہ زرداری صاحب کو بیچ دیں. یہ بک بکاؤ والا کام ہے. کون کس کو بیچتا ہے وہی جیتا. جو وہ کیا کہتے ہیں، وہی سکندر جو جیتنے والا ہے یار، وہ مقدر کا سکندر جو کہتے ہیں، جو جیتا وہی سکندر. تو یہ ساری ایک لڑائی بیٹل جو ہے نا، ایک دوسرے کو مطلب ہے وہ کرنے کے لیے، آؤٹ سمارٹ کرنے کے لیے، ٹرک کرنے کے لیے، کون زیادہ چلاک ہے، کروک ہے، کون کس کو استعمال کر سکتے ہیں. زرداری خان صاحب کو استعمال کریں گے، یا خان صاحب ان کو کریں گے، یا نواز شریف ان دونوں کو کریں گے، یا اسٹیبلشمنٹ ان تینوں کو کرے گی، یا یہ تینوں مل کے اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ جائیں گے، اپنا حصہ لینے کی کوشش کریں گے. ویری انٹرسٹنگ ٹائم سر. لیٹس ویٹ اینڈ سی.